حضرت سیدنا ابوبکر صدیق یار غار یار مزار رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے جو ہم نے کئی مرتبہ سن رکھا ہے۔ جب دین متین کو مدد کی ضرورت ہوئی، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دین اسلام کے لیے اپنے رفقا، اپنے صحابہ کو مدد کے لیے پکارا کہ دین پر سخت وقت آیا ہے تو آؤ اپنے مال سے دین متین کی خدمت کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سب صحابہ کرام نے جس قدر ان کی طاقت میں تھا بڑھ چڑھ کر دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے مال کو پیش کیا، لیکن اس وقت میں بھی ایک شخصیت، ایک چمکتے دمکتے ستارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، ہر حرف پر اپنی طرف سے بھرپور انداز میں عمل کرنے والی شخصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ کچھ یوں تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد طلب فرمائی اپنے صحابہ سے دین اسلام کے لیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تمام رفقا سب کو کہا، آپ نے چادر بچھائی، وہ چادر بچھا کر اپنے گھر کا سارا سامان اس پر رکھنا شروع کیا اور اپنے گھر کے تمام افراد سے کہا کہ بس ایک ایک جوڑا پہن لو، باقی سب یہاں رکھ دو۔ اور خود آپ نے اپنی تمام تر چیزیں وہاں رکھ کر آپ خود ٹاٹ کا لباس پہن کر اپنے سارے جوڑے اور اپنا سارا سامان اس چادر میں رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ اور جب جا کر اپنا سارا سامان، اپنا سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اس یار غار سے پوچھا کہ اے ابوبکر کچھ اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ کر آئے؟ کیا ہی عشق بھرا، کیا ہی محبت بھرا آپ کا جواب تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال، سارا سامان مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور کیوں پیش کیا کہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا نے پکارا ہے، نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ آؤ دین متین کو ضرورت پڑی ہے، آؤ دین اسلام کو ضرورت ہے، آپ کے مال کی، آپ کے متاع کی، آپ کے سامان کی، آپ کے منصب کی، آپ کی قابلیت یاد رکھیے یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل شخصیت ہے، اور آپ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ہماری ذات سے کوئی دین اسلام کے لیے مانگتا ہے تو اس وقت میرا انداز کیا ہوتا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ تو نے بہت دفعہ سنا،
ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس واقعے پر کئی مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر خطیب صاحب کو داد دی ہے، لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے، ہم کرداری اعتبار سے اور ٹاٹ کا لباس پہن کر آیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کی اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اور آپ کا جب آ رہے تھے تو کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے سر پر امین علیہ السلام حاضر خدمت بارگاہ رسالت ہوئے۔ جب ان کا لباس دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ سرکار سے پوچھا کہ جبرائیل کہ تم نے آج کیسا لباس پہنا؟ قربان جائیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اخلاص میں، ان کی قربانیوں پر، ان کے عشق رسول پر، ان کے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے پر، اطاعت کرنے پر، فرما برداری کرنے پر۔ سرکار سے پوچھا نا جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کون سا لباس پہن رکھا ہے؟ تو جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابوبکر صدیق کا عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی اور تمام ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ وہی لباس زیب تن کر لیں جو میرے محبوب کے محبوب نے پہنا ہے، جو میرے محبوب کی یاد نے پہنا ہے۔ ابوبکر صدیق نے جو لباس پہنا تھا وہی لباس مجھے بھی اور تمام ملائکہ کو پہنا دیا گیا۔ کس قدر محبوب عمل ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مال مال کی محبت کتنی بڑھ چکی ہے۔ آج ہم جہاں کہیں بھی یہ دیکھتے ہیں دین اسلام کو ہمارے ہر ایک چیز کی ضرورت ہے، آپ کی قابلیت کی، آپ کے پاس موجود اسکلز کی، آپ کے مال کی، آپ کی اولاد کی۔ ہمیں دین اسلام کی بار بار صدائیں سننے کو ملتی ہیں کہ آؤ دین اسلام کی مدد کرو، لیکن ہم اس میں کہاں ہیں؟ ہمارا مال کہاں ہے؟ اگر میں دین اسلام کے لیے اپنے مال کا نذرانہ پیش کرنے کی اللہ کی رحمت سے لیکن آج ہم نے اپنے رہنما اور اپنے آئیڈیل ان کو چن رکھا ہے کہ جن کا اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق نہیں ہے، اور ان کے پیچھے چل ہم بھی افق پر چمکتے ستارے بنے، ہم بھی کسی کے لیے رہنمائی کا ساما بنے،
ہم بھی اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے عزت کا نشان بنے. لیکن ایک عرصہ دراز ہوا، ایک عرصہ دراز ہوا الصادقین، سید الصادقین، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، یار غار یار مزار.
ان کے مبارک صحابہ، ان کی مبارک اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔